نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا درس نماز کی تیسری شرط استقبال قبلہ کے حوالے سے بالخصوص تحری کے چند ایک اہم مسائل پر مشتمل ہوگا۔ عزیزان محترم، اگر کسی شخص کو کسی جگہ پر قبلے کی شناخت نہ ہو رہی ہو اور وہاں پر کوئی ایسا مسلمان بھی نہیں ہے جو اس کو بتا دے، اور وہاں کوئی مسجد وغیرہ بھی نہیں ہے کہ جس کے محراب کو دیکھ کر وہ اندازہ لگا سکے، چاند سورج اور ستارے بھی نکلے ہوئے نہیں ہیں، یا پھر نکلے ہوئے ہیں تو یہ ان کو دیکھ کر اس کو علم نہیں ہو سکتا، یہ اندازہ نہیں لگا سکتا استقبال قبلہ کا، تو ایسے شخص کے لیے حکم ہے کہ تحری کرے، یعنی سوچ و بچار کرے، اور جس طرف پھر اس کا دل مطمئن ہو جائے پھر اس جانب یہ منہ کر کے اپنا رخ کر کے نماز ادا کر لے، اس کے لیے وہی قبلہ ہے۔ تحری کر کے نماز پڑھی، بعد میں معلوم ہوا کہ قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھی، تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی، اعادے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے تحری کی ہوئی ہے۔ ایسا شخص اگر بے تحری کسی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی، اگرچہ واقع میں قبلے ہی کی طرف منہ کیا۔ ہاں، اگر قبلے کی طرف منہ ہونا بعد نماز یقین کے ساتھ معلوم ہوا تو اب اس صورت میں نماز ہو جائے گی، اور اگر بعد نماز اس کا جہت قبلہ ہونا گمان ہے، یعنی یقین نہیں ہے، صرف گمان ہے، تو اس صورت میں اثناء نماز میں اسی کا قبلہ ہونا معلوم ہوا، اگرچہ یقین کے ساتھ ہوا تو نماز نہیں ہوگی، یعنی بعد میں گمان کے ساتھ ہوا، یقین نہیں تھا، یا نماز کے دوران یقین ہو گیا کہ قبلہ اس جانب ہے، تو اب اس صورت میں فرمایا کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ایسے شخص کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ تحری کر کے نماز ادا کرتا۔ ہاں، البتہ نماز ادا کرنے کے بعد معلوم ہوتا اور یقین کے ساتھ معلوم ہوتا کہ میں نے جس طرف کی نماز پڑھی ہے اسی ہی طرف قبلہ ہے، تو پھر اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اگر کوئی جاننے والا موجود ہے اور اس نے اس سے سوال نہیں کیا، پوچھا نہیں ہے، بلکہ خود غور و فکر کر کے اس نے نماز ادا کر لی، جس طرف جو ہے اس کا دل مطمئن ہوا اس طرف اس نے منہ کر کے نماز ادا کر لی، تو اب اگر قبلے ہی کی طرف منہ تھا تو نماز ہو جائے گی، اور اگر اس کے علاوہ کی طرف تھا تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں شخص موجود تھا جو بتانے والا تھا، اس کے علم میں تھا، تو اس نے اس سے سوال نہیں کیا۔ اگر مسجدیں اور محرابیں وہاں پر ہے مگر اس نے ان کا بھی اعتبار نہیں کیا، بلکہ اپنی رائے سے ایک طرف متوجہ ہو لیا، یا تارے وغیرہ موجود تھے اور اس کو علم تھا کہ ان کے ذریعے سے یہ معلوم کر سکتا ہے، اور اس نے نہیں کیا بلکہ سوچ سمجھ کر یعنی تحری کر کے نماز پڑھ لی، تو ان دونوں صورتوں میں نماز نہیں ہوگی، ان دونوں صورتوں میں نماز نہیں ہوگی۔ اگر خلاف جہت کی طرف پڑھی، اگر خلاف جہت کی طرف پڑھی ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ ایک شخص تحری کر کے یعنی سوچ بچار کر کے ایک طرف نماز پڑھ رہا ہے، تو دوسرے کو اس شخص کی اتباع کرنا ضروری نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ وہ جو دوسرا شخص ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی تحری کرے گا۔ ہاں، اگر اس نے اس کی اتباع کی، تحری نہ کی، تو اس شخص کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ شخص اپنی تحری کر کے جہاں اس کا دل مطمئن ہوا یہ نماز ادا کر رہا ہے، تو اب جو دوسرا شخص آیا اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی خود تحری کرے، اور جہاں اس کا دل مطمئن ہو وہ اسی جانب نماز ادا کرے گا۔ اسی طرح اگر تحری کر کے نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے دوران اگرچہ سجدہ سہو میں
رائے بدل گئی یا غلطی معلوم ہوئی تو یہ فرض ہے کہ یہ فوراً گھوم جائے، اور جو پہلے پڑھ چکا ہے اس میں خرابی نہیں آئے گی۔ اسی طرح اگر چاروں رکعتیں 4 جہت میں پڑھی جائز ہے، اور اگر فوراً نہ پھرا یہاں تک کہ ایک رکن یعنی 3 تسبیح کی مقدار 3 بار سبحان اللہ کہنے کا وقفہ ہو گیا تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے تحری کی اور اس جانب نماز شروع کر دی، 1 رکعت پڑھی، پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونے والا تھا تو اس کا دل اس جانب مطمئن نہیں ہوا، اس نے سوچا، اس نے کہا یار یہاں پر نہیں ہو سکتا، قبلہ یہاں ہو سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ فوراً اس دوسری سمت کو یہ پلٹ جائے۔ پھر تیسری رکعت میں جب کھڑا ہوا تو اب دل مطمئن وہاں بھی نہیں ہوا، اس نے کہا اس طرف قبلہ ہوگا۔ تو اس طرح اگر چاروں رکعتیں مختلف چاروں جہات میں 1 رکعت نماز پڑھی ہے تو اس صورت میں اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ 3 تسبیح کی مقدار گزرنے سے پہلے گھوم جائے۔ اگر اس کے بعد گھومے گا اور اتنا وقت گزر جائے گا سوچنے کے بعد بھی تو اب اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر امام تحری کر کے ٹھیک جہت میں پہلے ہی سے نماز پڑھ رہا ہے تو اگرچہ مقتدی تحری کرنے والوں میں نہ ہو اس کی اقتداء کر سکتا ہے، یعنی امام جس جانب جو ہے نماز ادا کر رہا ہے تو مقتدی بھی اس کے پیچھے اقتداء اس کی کر سکتا ہے۔ اگر امام و مقتدی ایک ہی جہت کو تحری کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور امام نے نماز پوری کر لی اور سلام پھیر دیا، اب مسبوق شخص اور لاحق شخص کی رائے بدل گئی تو مسبوق پر لازم ہے کہ وہ گھوم جائے اور لاحق جو ہے وہ سرے سے نماز ادا کرے گا۔ مسبوق شخص وہ شخص ہے جو امام کی بعض رکعتیں پڑھنے کے بعد وہ نماز میں شامل ہوا اور آخر تک شامل رہا، یعنی امام 1 رکعت پڑھا چکا تھا یا 2 پڑھا چکا تھا، یہ بعد میں آ کر شامل ہوا، تو اب مسبوق شخص کی رائے بدل جاتی ہے۔ جب امام نے سلام پھیر دیا تو اس شخص کو چاہیے کہ فوراً گھوم جائے جس جانب اس کا دل مطمئن ہو رہا ہے۔ لیکن جو لاحق شخص ہے، لاحق شخص اس کو کہتے ہیں جو امام کے ساتھ پہلی ہی رکعت سے شامل ہوا لیکن درمیان میں کسی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو گئی، جیسے وضو ٹوٹ گیا یا کسی بھی صورت میں، تو اس صورت میں جو ہے اب اگر امام جو ہے وہ جب سلام پھیرے گا اور اس لاحق شخص کی رائے بدل جاتی ہے تو یہ شخص اب نئے سرے سے نماز ادا کرے گا، اسی نماز پر جو ہے اس کو اکتفا کرنا یہ جو ہے جائز نہیں ہوگا بلکہ نئے سرے سے نماز ادا کرے گا۔ اسی طرح اگر پہلے ایک طرف کو رائے ہوئی اور نماز شروع کی، پھر دوسری طرف کو رائے بدلی، پلٹ گیا، پھر تیسری چوتھی بار بھی وہی کیا، تو جو پہلی مرتبہ تھی اسی طرف دوبارہ پھر جائے تو سرے سے نماز پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔